الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اعتکاف سے متعلق کچھ مسائل بیان کروں گا۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخر عشرے میں سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر پوری بستی میں سے کوئی ایک شخص بھی مسجد کے اندر اعتکاف کر لے تو ساری بستی والے گناہ سے بچ جائیں گے، اور اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو ساری بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اور اگر کسی محلے میں چند مساجد ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں کم از کم ایک فرد ضرور بیٹھے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اس سال لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور تمام لوگ اپنے گھروں پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا لاک ڈاؤن میں اعتکاف بھی گھروں پر ہی کر لیں اور مرد حضرات اعتکاف کے لیے گھروں پر ہی بیٹھ جائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مردوں کے اعتکاف کے لیے مسجد شرعی کا ہونا شرط ہے، خواہ اس مسجد میں پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہو یا نہ ہو، خواہ اس مسجد میں پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ لہذا مرد گھر پر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ البتہ عورتیں اپنے گھروں پر اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ اس کی شکل یہ ہوگی کہ گھر کے کسی کمرے کو، اگر گھر کے اندر اتنی گنجائش ہے اور ایک کمرے کو اعتکاف گاہ بنایا جا سکتا ہے، تو اس کمرے کو اعتکاف کے لیے خاص کر لیا جائے اور اس کمرے میں عورت بیٹھ جائے۔ وہ کمرہ اس کے لیے ایسے ہی ہو جائے گا جیسا کہ مرد کے لیے مسجد۔ لیکن اگر گھر کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے تو اب کسی کمرے کو یا کسی کمرے کی جگہ کو اعتکاف کے لیے خاص کر لے اور وہاں پردہ وغیرہ کا نظم کر لے۔ اب اس جگہ سے بلا شرعی عذر کے باہر نہ نکلے، شرعی عذر ہو یا طبعی عذر ہو، مثلا وضو کی حاجت ہے، وضو کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور وضو نہیں ہے، یا نماز پڑھنی ہے، وضو نہیں ہے، یا اسی طریقے سے استنجے کا تقاضا ہے یا اور کوئی تقاضا ہے، طبعی تقاضا، تو اس کے لیے اس جگہ سے باہر نکل سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ باقی بلا ضرورت کے باہر نکلنے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔